السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کریسنٹ کالج آف اکاؤنٹنسی کے پلیٹ فارم سے شاہد منیر. کمپیوٹر سائنس میں نے ایم فل کیا ہے اور 13 سال سے میں سی اے کے اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں. تو آج ہم آئی کیپ کا جو ہمارا مائکروسافٹ آفس فار بزنس کا کورس ہے ہینڈ آن کورسز میں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کریسنٹ کالج آف اکاؤنٹنسی سے آپ یہ کورس کس طرح سے سیکھ پائیں گے، اور آئی کیپ کی جو نیو اسکیم کے اندر جو اس کورس کی اسیسمنٹ ہے اس کو پاس کرنے کے لیے کس طرح سے ہم آپ کو انشاءاللہ پریپیئر کر کے اسیسمنٹ کے لیے آپ کو تیار کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آئی کیپ کا کمپلسری کورس ہے جس کی اسیسمنٹ پاس کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا. جیسے پی پی یا انگلش کمیونیکیشن سکلز کا پیپر پاس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی مائکروسافٹ آفس فار بزنس کا جو کورس ہے اس کی بھی آئی کیپ اسیسمنٹ لے گا. اور اس کا جو کورس ہے پورا یہ انشاءاللہ جو ہمارا اس کورس کا پہلا لیکچر ہوگا، اس اورینٹیشن سے اگلا لیکچر، اس میں ڈیٹیل سے میں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے کتنے چیپٹر ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو میجرلی اس کورس کے اندر جو سیکشنز ہیں یا پارٹس ہیں وہ ایک تو کمپیوٹر سسٹم کے بارے میں ہے، پھر ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ 3 ایپلیکیشن ہیں. ایم ایس آفس کا جو پورا پیکج ہوتا ہے اس پیکج میں سے 3 ایپس جو ہیں وہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہیں. اس میں اگر ایگزام کوڈ کی ہم بات کریں تو 110 جو 110 کوڈ ہے یہ ورڈ کا ہے، 210 ایم ایس آفس کا، اور 310 جو ہے یہ پاور پوائنٹ کا ایگزام کوڈ ہے. اس میں اگر جو فائنل اسیسمنٹ ہوگی آئی کیپ جو لے گا آپ سے، اس میں اگر ہم رفلی یا آئیڈیلی بات کریں تو تقریباً 25 سے 35% جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ ورڈ میں سے آئیں گے، 35 سے 45 کی رینج ایکسل میں سے ایم سی کیوز کی ہوگی، اور 25 to 35 یہ مطلب رینج جو ہے یہ ویری کرے گی. مطلب کنفرم نہیں ہے کہ کتنے ایم سی کیوز کس سیکشن میں سے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رفلی آئیڈیا ہے. تو اگر ہم ورژن کی بات کریں تو آفس 365 جو لیٹسٹ ایپلیکیشن ہے مائکروسافٹ آفس کی، مائکروسافٹ نے جو لانچ کی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آفس 365 آن لائن یوز کر لیں. سبسکرپشن لے کے آپ اپنے کمپیوٹر میں بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اگر آپ سبسکرپشن مطلب اینولی یا منتھلی سبسکرپشن کو ایوائڈ کر کے آپ اگر ون ٹائم اس کو پرچیز کرنا چاہیں تو پھر 2024 مائکروسافٹ 2024 ورژن جو ہے وہ آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹرز میں انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پراپر پرچیزڈ ورژن یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی. ادروائز آپ کوئی سا بھی مائکروسافٹ آفس کا ورژن جو ہے وہ اپنے پی سی میں انسٹال کر سکتے ہیں. رجسٹرڈ لے لیں تو بہتر ہے، ادروائز موسٹلی ہم پاکستانی جو ہیں وہ پائریٹڈ ورژن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب لائسنس ہم پرچیز نہیں کرتے. تو باقی آپ اپنے طور پہ اگر کرنا چاہیں تو بہتر ہے، ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب لیٹسٹ ورژن کے اوپر اگر آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی تیاری اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اسیسمنٹ کو کلیئر یا پاس بھی کر پائیں گے. تو ابھی آئی کیپ کی طرف سے آفیشلی 100% جو ہے اتھینٹک جو کوئی ای میل وغیرہ ہمیں ریسیو نہیں ہوئی، لیکن جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ 100 مارکس کا ایگزام ہوگا جس میں سے 50% مارکس لینا آپ کے لیے ضروری ہوں گے. مطلب اگر 100 مارکس کا نہیں بھی ہوتا، 50 مارکس کا بھی ہوتا ہے تو 50% مارکس، ٹوٹل مارکس کے 50% مارکس لینا آپ کو اس اسیسمنٹ کو ایم ایس آفس جو ہے کورس اس کو پاس کرنے کے لیے، اس کے اسیسمنٹ کو پاس کرنے کے لیے 50% مارکس لینا یہ ضروری ہے. تو یہ کچھ مطلب کورس کا انٹروڈکشن تھا جو میں نے ڈیٹیل میں، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا سلیبس جو ہے یہ میجر اس میں 4 سیکشن ہے. ایک چیپٹر ہے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بارے میں، باقی پورا کورس جو ہے
وہ ہمارا ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ 3 اپلیکیشنز ہیں مائکروسافٹ آفس کی، جن کے اوپر بیس کرتا ہے یہ ہمارا پورا کورس، ہول کورس. اور ورژن کا بھی میں نے آپ کو آفس 365 بتا دیا. 50% مارکس لینا ضروری ہوں گے اسیسمنٹ میں. تو اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ یہ کورس کیوں ضروری ہے، جو آئی کیپ نے فیوچر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے، آپ لوگوں کے لیے کمپلسری کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک اسینشل، ایک فنڈامنٹل اسکل ہے جس کو سیکھنا یا سمجھنا کسی بھی پروفیشنل کے لیے آج کے دور میں، کسی بھی فیلڈ سے وہ بلانگ کرتا ہو، کوئی بھی پروفیشن ہو، تو اس کے لیے یہ ایم ایس آفس جو کورس ہوتا ہے، یا اس کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ، یہ 3 میجر اپلیکیشنز، مین اپلیکیشنز، ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ، ان کا سیکھنا کسی بھی پروفیشنل کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کور پروفیشنل اسکل فار ایوری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یوزڈ ان آڈٹ فرمز، مطلب ہم ظاہر ہے آپ لوگوں نے تو آڈٹ فرمز میں ہی کام کرنا ہے، بینکس یا کارپوریٹ آفیسز میں تو مطلب آپ کی جاب نہیں ہوگی. لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اپلیکیشنز جو ہیں یا ایم ایس آفس جو ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چھوٹے بڑے بزنس میں یا ہر آفس میں یہ یوز ہو رہا ہے. تو آرٹیکل شپ کے لیے اور رپورٹنگ کے لیے یہ ضروری ہے، ایک ضروری ٹول ہے، امپورٹنٹ ٹول ہے، کمپلسری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس سے ایکچولی فائدہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کی ایفیشنسی اور ایکوریسی کو امپروو کرے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ اسکل آپ سیکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پوری زندگی آپ کے کام آئے گا. اب کچھ لوگ مائنڈ میں یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب اے آئی کے دور میں ہمیں یہ چیز سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرورت انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ آرٹیکل شپ میں ہوں گے، آرٹیکلز کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ ان تینوں اپلیکیشنز کو کسی نہ کسی طریقے سے یوز کر رہے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اے آئی کو پرومپٹ دے کے کچھ بھی ورڈ، ایکسل یا پاور پوائنٹ کی فائل بنوا تو لی، لیکن فردر اس کو اپنے طریقے سے یا اپنی ریکوائرمنٹ یا کسٹم ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی اگر کبھی بھی اس کو آپ کو کسٹمائز کرنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، تو وہ آپ کو مینولی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مطلب ہر کام آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اے آئی صحیح کر کے دے، ایکوریٹلی کر کے دے اور ٹائم پہ کر کے دے. ٹھیک ہے. یا آپ کے مطابق کر کے دے. تو اس لیے ان سکلز کا سیکھنا بہرحال پھر بھی ضروری ہے. تو امپورٹنس اس کی میں نے آپ کو بتا دی کہ فائدہ ہوگا کہ اس سے کام آپ سمارٹلی کر سکتے ہیں، فاسٹلی کر سکتے ہیں، اور ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. مطلب کہ اگر آپ نے اس اسکل کو نہیں سیکھا ہوا، ان ایپس میں آپ کو کام نہیں کرنا آتا، اور آپ صرف ڈپینڈ کر رہے ہیں کسی دوسرے کولیگ پہ یا پروفیشنل پہ یا انٹرنیٹ پہ یا اے آئی پہ آپ اگر ڈپینڈنٹ ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ صحیح ثابت ہو اور آپ کا کام بالکل صحیح ٹائم پہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں یا کسی بھی کام میں کسی دوسری چیز پہ یا دوسرے پرسن پہ ڈپینڈنٹ ہونا، یہ ایک اچھے پروفیشنل کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ موت ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے، آپ کانفیڈنٹلی سارے کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ پاور پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ پاور پوائنٹ میں خود ایک اچھی سی افیکٹو پریزنٹیشن کو بنا سکتے ہیں اور اس کو کانفیڈنٹلی جا کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا پروفیشنل اپنی ایجوکیشن یا ڈگریز یا کوالیفیکیشنز کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ ایڈیشنل اگر سکلز ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر بیٹر کیریئر اپرچونٹیز جو ہیں وہ اویل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھیں، اگر ہم ایکسل کی بات کریں، یہ ایکسل ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. ویسے تو ہر پروفیشنل کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص طور پہ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں اور سی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ جب فرم میں جائیں گے تو فرم کے جو ڈفرینٹ کلائنٹس ہوں گے، ان کا جو ڈیٹا ہوگا وہ موسٹلی ایکسل میں اس کے ڈفرینٹ طرح کے انالیسز وغیرہ اور ڈفرینٹ طرح کی رپورٹنگ
ٹرائل بیلنس اور لیجرز اور اس طرح کی سمریز جو ہیں وہ ایکسل میں بنائی جا رہی ہوں گی، تو آپ کو بنانا پڑیں گی، ان کو کسٹمائز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایکسل کے اندر ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں فارمولا کے تھرو کاؤنٹ ایف کا فارمولا یوز ہو رہا ہے، اور کس طرح سے اس کو بی کالم کے اندر رینج میں سے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے گریٹر دین 5 کے حساب سے، کنڈیشنل کاؤنٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے جی بتانے کا کہ سی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے یہ اسکلز کا سیکھنا، خاص طور پہ ایکسل اس میں ٹاپ اپلیکیشن ہے جس کا سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیوں امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ ابھی باتوں سے تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، جیسے جیسے انشاءاللہ ہم کورس کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور صحیح آئیڈیا انشاءاللہ آپ کو فرمز میں جا کے، آڈٹ فرمز میں جا کے ہوگا۔ تو آڈٹ فرم بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو جب انٹرویو ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان سکلز کے بارے میں آپ سے کوشچن، سامنے بیٹھا جو انٹرویو کرنے والا بندہ ہے وہ کسی ٹائپ کا بھی کوشچن آپ سے وہ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کے بارے میں یا کمپیوٹر سسٹم کے بارے میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ورڈ کی بات کریں، دوسری اپلیکیشن، تو یہ اپلیکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ہم یہ ورڈ پروسیسنگ ٹول ہے، اس کے اندر ہم آڈٹ رپورٹس اور ورکنگ پیپر، لیٹرز، ڈاکیومنٹس، اپلیکیشنز، یہ ہم اس کے اندر کمپوز بھی کر سکتے ہیں، اور فردر اس کی پروفیشنل لیول کی فارمیٹنگ، ہیڈنگز، ٹھیک ہے، ٹیبل آف کانٹینٹس بنانا، انٹرنل لنکنگ کرنا، ریفرنسنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ورڈ اپلیکیشن کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور تیسری اپلیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ورڈ ایکسل میں کوئی کام کر لیا ہے اور آپ اس کو کسی میٹنگ میں، کسی کانفرنس میں، کسی سیمینار میں، کسی بھی گیدرنگ میں، کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ اپنی کمپنی کی یا اپنی پرفارمنس کو آپ اس کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پاور پوائنٹ جو ہے یہ ایک پریزنٹیشن ٹول ہے جس کے اندر آپ اچھی اور ایفیکٹو پریزنٹیشنز بنا کے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم فائنینشیل ریزلٹس کو، رپورٹس کو چارٹس کے تھرو ڈفرینٹ ٹیبولر فارم میں، چارٹس کی فارم میں، اور پھر اس کے اندر ہم پکچرز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں پکٹوریل ایفیکٹس دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ ویژول ایفیکٹس ہم دے سکتے ہیں، ٹرانزیشن اینیمیشن کے سٹائلز لگا سکتے ہیں، پریزنٹیشن کے اندر ہم آڈیوز، ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ڈفرینٹ طرح کے آبجیکٹس جو ہیں وہ ہم اپنی پاور پوائنٹ کی سلائڈس کے اوپر ایڈ کر کے اس کو ایک اچھی اور ایفیکٹو پریزنٹیشن بنا کے اس کو ایفیکٹو وے میں اپنا میسیج یا اپنی پرفارمنس کو آڈینس میں، سامنے بیٹھے لوگوں میں ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیپٹر جو ہمارے کورس میں ہے وہ کمپیوٹر سسٹمز کے بارے میں ہے، کہ ایک کسی بھی فیلڈ کے ایک اچھے پروفیشنل کو، جیسے آج موبائل ہماری ضرورت بن گئی ہے، ایک ڈیوائس، موبائل ڈیوائس، تو اس موبائل ڈیوائس کو بھی ہم کسی نہ کسی حد تک سمجھتے ہیں، جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پروسیسر کون سا ہے، اوکٹا کور کس کو کہتے ہیں، اور ریم سپیڈ کتنی ہے، ریم کیپیسٹی کتنی ہے، یہ چیزیں ہم موبائل فون میں تو ہم کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کے بارے میں اکثر ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اب بینگ اے پروفیشنل، اگر آپ کو مارکیٹ میں جا کے ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پرچیز کرنا پڑے اپنے استعمال کے لیے، یا سلیکٹ کرنا پڑے، تو آپ کو کے پاس اگر نالج، بیسک نالج ہی نہیں ہوگا کمپیوٹر کا، تو یہ جو 3 اپلیکیشنز کی ہم نے ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کی بات کی ہے، تو ان کو آپ نے کمپیوٹرز کے اوپر ہی یوز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کمپیوٹر مشین کے بارے میں آپ کو تھوڑا بیسک نالج ہونا چاہیے۔ تو ایک چیپٹر ہمارا اس کورس کے اندر یہ بھی ہوگا، تو میں نے کہا آپ کو ویسے ہی تھوڑا سا بتا دوں، تاکہ کچھ لوگ ان چیزوں سے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پورے کا پورا کوئی شاید کمپیوٹر سائنس کا کوئی سبجیکٹ ہونے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مین ہمارا فوکس جو ہے وہ ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ پہ رہے گا۔ یہ ایک چیپٹر ہے اسٹارٹنگ والا، انشاءاللہ اس کو ہم کوئکلی ڈسکس کر کے اچھے طریقے سے بریفلی ایکسپلین کر کے انشاءاللہ تو ہم ایکسل پہ موو کر جائیں گے۔
ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ یہ آلموسٹ یہ ایک 100% پریکٹیکل لرننگ ہے. آپ جتنا اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. واٹس ایپ گروپ پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کال پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیمپس میں بھی میں اویلیبل ہوتا ہوں کسی بھی ٹائم. آپ فزیکلی آ کے بھی میرے آفس میں آپ 9 to 5 کسی بھی ٹائم آ کے مل سکتے ہیں، اپنی پرابلمس کو میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو لاسٹ پہ دیکھیے گا کہ اس کا جو اسسمنٹ جو سی بی ایگزام ہوگا ایم ایس آفس فار بزنس جو کورس ہے آئی کیپ کا، تو اس کی آئی کیپ نے 2026 کا ایک اسکیجول سی بی ایگزامس کا جو ہے وہ دیا ہے آفیشلی. اس میں یہ ہے کہ اس کے سال میں 4 months میں اس کی اسسمنٹ ہوگی. اپریل مئی میں، یہ جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اپریل مئی میں اور اکتوبر نومبر میں. ٹھیک ہے، اپریل کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی آئی کیپ کی ایک آفیشیل پی ڈی ایف فائل ہے، شاید وہ بھی آپ کو مل جائے. آپ اگر آپ سرچ کریں، نہ ملے تو یہ میں اسی لیے آپ کو اسکرین پہ شو کروا رہا ہوں. تو اپریل کی مطلب یہ انشاءاللہ 2026 اپریل آگے آنے والا ہے. تو اگر مطلب کوئی بھی بندہ اگر اپنی تیاری کر لیتا ہے انشاءاللہ، تو وہ اگر اپریل میں اپیئر ہونا چاہے تو ایگزامس کی ڈیٹ جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویک میں ہوں گی اپریل کی، تو 16 مارچ کو اس کے لیے آپ کی جو فارمز کو سبمٹ کرنے کی جو ڈیٹ سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ 16 مارچ ہے. 16 مارچ سے 24 مارچ تک آپ جو ہے اسسمنٹ کے لیے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور رزلٹ انشاءاللہ آپ کی اسسمنٹ کے ود ان 2 ویکس، آپ کی اسسمنٹ جس دن ہوگی اس کے ود ان 2 ویکس انشاءاللہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آئی کیپ اناؤنس کر دے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اپریل مئی اکتوبر نومبر، یہ 4 months ہیں، اور فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویک میں ہر منتھ کے آپ کے جو ہے وہ ایگزامز ہوں گے. اور رجسٹریشن اس کے لیے کب سے کب تک اوپن ہے، یہ سامنے آپ کو ڈیٹس نظر آ رہی ہیں. اور ود ان 2 ویکس اسسمنٹ کے ود ان 2 ویکس انشاءاللہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آئی کیپ اناؤنس کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے ویڈیو کو پاز کر کے اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ آپ کورس جوائن کریں تو لیکچر 1 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. ساتھ ساتھ چیزیں، پرابلم، سارا کچھ انشاءاللہ ہم جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آئی کیپ کی طرف سے وہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ ہم ویڈیو لیکچرز کے تھرو بھی ہم سیکھیں گے، آپ ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے. واٹس ایپ گروپس میں بھی میں اویلیبل ہوں گا آپ کی ہیلپ کے لیے. اور پریکٹس وغیرہ ہر چیز کے بعد ساتھ ساتھ ہم پورٹل کے اوپر ہمارے جو ہے وہ ایم سی کیوز بیسڈ جو ٹیسٹ ہوں گے، پریکٹس ٹیسٹ، وہ بھی اویلیبل ہوں گے. اور وہ ٹیسٹ انشاءاللہ بالکل آپ کے اکارڈنگلی فلیکسیبل ہوں گے. آپ بار بار ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ مرضی اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ٹرو اینڈ فالس کی ساری آپشنز بھی آپ کو مل جائیں گی. کریکٹ آنسر بھی آپ کو شو ہو جائے گا آپ کی کریکشن کے لیے. تو فلی انشاءاللہ پریکٹس بیسڈ آپ کے ٹیسٹ جو ہیں پورٹل پہ اویلیبل ہوں گے. آپ اس کو بار بار بس پریکٹس کریں، صرف آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اور انشاءاللہ پریکٹس کو میں جتنا آسان بنا سکا میں انشاءاللہ آپ کے لیے پریکٹس کو ٹیسٹ پریکٹس کو آسان سے آسان بناؤں گا انشاءاللہ. تو آپ نے بس بار بار پریکٹس کرنا ہے ہر چیپٹر کو، اور سمجھ کے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسسمنٹ کلیئر کرنا، پاس کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. جزاک اللہ.